اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار میں آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی لاہور اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور اسلام، اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ اور آج 5 رمضان المبارک ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور توجہ بھی کرنی چاہیے کہ عشرہ رحمت جو ہے وہ آدھا آج مکمل ہونے کو ہے، اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کی دعا ہمارے زیر لب رہنی چاہیے۔ اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے حمد کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام میں موضوع اور مہمانوں کی طرف چلتے ہیں کہ آسی ہوں دعاؤں میں اثر دے میرے مولا، آسی ہوں دعاؤں میں اثر دے میرے مولا، دامن گل امید سے بھر دے میرے مولا، بند آنکھوں کو آئینہ گل رنگ دکھا کر، بند آنکھوں کو آئینہ گل رنگ دکھا کر، بینا دل بے نور کو کر دے میرے مولا، زنگ آنکھ کے پردے پہ پڑا ہے جو ہٹا دے، زنگ آنکھ کے پردے پہ پڑا ہے جو ہٹا دے، جلوہ تیرا دیکھے وہ نظر دے میرے مولا، تپتے ہوئے موسم میں ملے ذکر کا سایہ، تپتے ہوئے موسم میں ملے ذکر کا سایہ، صحراؤں بھرے دل کو شجر دے میرے مولا، صحراؤں بھرے دل کو شجر دے میرے مولا، باطن کے جہانوں کی طرف اذن سفر ہو، باطن کے جہانوں کی طرف اذن سفر ہو، نظروں کو میری حسن نظر دے میرے مولا، نظروں کو میری حسن نظر دے میرے مولا، ہر صبح تیری یاد سے ہو رشک بہاراں، ہر شب کو میری ایسی سحر دے میرے مولا، ہر حمد کے ہونے پہ دعا کرتا ہوں سرور، ہر حمد کے ہونے پہ دعا کرتا ہوں سرور، توفیق یہی بار دیگر دے میرے مولا، آسی ہوں دعاؤں میں اثر دے میرے مولا، دامن گل امید سے بھر دے میرے مولا۔ حمد کے ان اشعار کے ساتھ آئیے پروگرام میں آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، اور آج کا موضوع ہے نظام صلاۃ۔ قرآن حکیم کی روشنی میں ہم اس پہ اپنے مہمانوں سے رہنمائی لیں گے۔ نماز بہت اہم، دین کا ستون اس کو کہا گیا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا گیا ہے، مومن کی معراج اس کو کہا گیا ہے۔ تو ہم کس طرح اس نماز سے جڑتے ہوئے اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آج ہمارا موضوع ہوگا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں خطیب جامع مسجد داتا دربار جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں ہمارے ARYQ TV کے مختلف پروگراموں میں، کشف المحجوب میں اور دیگر پروگراموں میں آپ ان کی زیارت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ کتنا مسلح اس دفعہ سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور تینوں صاحبزادے بھی سنا ماشاءاللہ سنا رہے ہیں، بہت بڑی سعادت۔ 33واں الحمدللہ حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں یہ 14واں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارکباد سر، اللہ کریم آسانی فرمائے، اور انشاءاللہ 27ویں کو ختم قرآن پہ انشاءاللہ آپ سے اس حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ARYQ TV کا جانا پہچانا چہرہ، اور ترتیل القرآن ہو، حکمت قرآن ہو، یا دیگر بہت سارے پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بطور مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں۔ خوش آمدید جناب آپ کو بھی، اور ہمیں جوائن کیا ہے آج سجادہ نشین آستانہ عالیہ ساہو چک شریف علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، رمضان مبارک، آپ تشریف فرما ہوئے اور ہر رمضان میں آپ وقت دیتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سیالکوٹ سے معروف ثنا خان اور جناب عادل بشیر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بسم اللہ گزارش ہے کہ کلام عطا فرمائیں، نعت سے آغاز کرتے ہیں۔
تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کی حاضروں بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا شور آفاق اور خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب عادل بشیر قبلہ مفتی صاحب نماز آج کا ہمارا موضوع ہے اور یہ واحد حکم ہے واحد عبادت ہے جس میں ہم 5 بار ایک دن میں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں قرآن کریم کس طرح ہمیں حکم دیتا ہے اور کس طرح ہمیں اپنے رب کے ساتھ نماز کے ذریعے جوڑنے کی طرف رغبت دلاتا ہے بہت شکریہ سرور بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات صیغہ امر کے ساتھ جو فرضیت کو بتاتی ہیں نماز کی اہمیت اور فرضیت پر دلالت کرتی ٹھیک وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ دیگر متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کی طرف حضور علیہ السلام کی معروف حدیث جبریل جس میں حضور علیہ السلام سے جبریل امین نے بشری صورت میں تشریف لا کر ایمان اسلام اور احسان اور قیامت کی علامات کے بارے میں پوچھا تو حضور علیہ السلام سے جب عرض کی کہ مل اسلام یا رسول اللہ تو اسلام کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ تو ارکان اسلام میں سر فہرست ٹھیک نماز کو رکھا گیا ہے اور جیسے آپ نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے ستون میں پلر ہے کہ آپ کا دین جو ہے آپ کا اسلام آپ کا مذہب
آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ، آپ کا اپنے رب سے تعلق جو ہے وہ اس پلر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اسٹینڈ کرتا ہے۔ اور حدیث پاک تو اس پر اتنی واضح ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ مومن اور کافر میں فرق کی نماز سے ہے، اللہ اکبر، واہ واہ، دونوں میں فرق کی نماز سے ہے۔ بہت بنیادی اس کی جو سبحان تشریح اللہ، محدثین نے فرمائی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ اپنے ایمان اور عقیدے میں رب کا انکار کرتا ہے، عمل میں بھی انکار کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان اور عقیدہ اس کے اندر ہے، چھپا ہوا ہے، مستور ہے، ظاہر تو نہیں ہے، اس کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا ٹھیک کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے۔ تو مومن کا جو ایمان اور عقیدہ ہے وہ بھی ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، مستور ہے، جو کسی کو پتہ نہیں چلتا، صحیح، لیکن اس کے ایمان اور اسلام کا اظہار جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک کافر جو ہے وہ بھی اپنی عملی زندگی میں رب کو مانتا بھی نہیں، لیکن رب کے سامنے جھکتا بھی نہیں، کیونکہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک مسلمان جو رب کو مانتا ہے، ماننے کے بعد جب اس کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے، تو یہ اس تشبیہ کی وجہ سے کہ دونوں اس عمل میں بظاہر برابر ہو گئے کیا ہیں، بات، اور یہ فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں، اچھا پھر اس کا پہلو ایک شکر کا بھی ہے، ایک محبت کا بھی ہے کہ نماز آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر کے لیے پڑھتے ہیں، نماز اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے پڑھتے ہیں، نماز آپ جہنم سے، عذاب سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک اس میں لیول یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی محبت کے لیے کرتے ہیں، آپ اس کے دیدار کے طلبگار ہیں اس وجہ سے۔ اور اس کا ایک حسین پہلو جو بندہ مومن کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان بلکہ انسان یہ چاہے کہ رب مجھ سے کیسے باتیں کرتا ہے تو وہ قرآن پڑھے، اور اگر ہم رب سے باتیں کرنا چاہیں براہ راست جس میں درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تو اس کا بہترین ذریعہ نبی علیہ السلام نے نماز کو قرار دیا کہ ہم اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، رب سے گفتگو کرتے ہیں، اور رب سے براہ راست ہم ایاک نعبد سبحانک اللہم صیغہ خطاب کے ساتھ ہم پہلے لفظ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت قبلہ آپ نے بڑی ہماری ابتدائی جو رہنمائی فرماتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اقامت صلاۃ جو ہے ایک ٹرم ہے، اور اس سے میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی رہنمائی لیں اور ہمارے سننے والے بھی اس تک پہنچے کہ اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے، واقیم الصلاۃ جو کہا جاتا ہے قرآن کریم میں، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سرور بھائی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم صلاۃ کے لیے حاضر تو ہوتے ہیں، جی، ہمارا دو چیزیں، قلب ہے، قالب ہے۔ قالب تو جھکتا ہے، یہ ادا کرتا ہے صلاۃ کو، لیکن جب ہمارا قلب جو ہے اس بات پر جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے اور اطمینان قلب ملتا ہے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ فرمایا گیا نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب بے حیائی سے روکتی کیسے ہے؟ زنجیروں سے تو نہیں جکڑا جاتا، وہ نماز قائم ہی کی جاتی ہے کہ جو بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتا ہے اور اس انتظار میں بھی ہے کہ میں پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو افعال ہیں، اس کے کردار ہیں، اس کی گفتار ہے، اس کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں، وہ بھی اللہ رسول کی اطاعت میں آتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اس بات پر وہ قائم رہتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں ابھی حاضر ہونے والا ہوں، دوبارہ حاضر، جیسے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ہم رب سے کلام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہم دیکھیں نا جا کر کہتے ہیں ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سارے لوگ جو ہے نماز پڑھنے والے جھوٹ چھوڑ تو نہیں دیتے، سارے لوگ نماز پڑھنے والے چوری چھوڑ تو نہیں دیتے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں ایسا عہد کرتے ہیں اور اس بات پر قائم رہتے ہیں، اور قائم جب رہتے ہیں رب سے مدد مانگتے ہیں، صراط مستقیم مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو صراط مستقیم عطا فرماتا ہے۔ اب نماز قائم رہنے میں یہ ہے کہ ہماری معاشی زندگی میں، ہماری فزیکلی زندگی میں، ہمارے تمام معاملات زندگی جو ہیں اس میں ہم اس بات پر کاربند رہیں کہ ہم نے ابھی جو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، ہم نے اپنے رب سے جو عہد کیا ہے، ہم دنیاوی معاملات میں بھی اس بات پر کاربند رہیں گے اور اپنے آپ کو سانچے میں ڈال کر رہیں گے۔ اور نماز قائم کرنے کی ہی یہ مثال ہے کہ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نماز میں تھے تو پنڈلی میں لگا ہوا تیر آپ کی پنڈلی سے کھینچا جاتا ہے اور خون بہہ نکلتا ہے۔ بعد میں آپ دریافت فرماتے ہیں کہ یہ خون کس چیز کا ہے؟ عرض کیا گیا جو آپ کی پنڈلی میں لگا ہوا تیر تھا وہ نکالا گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں مجھے تو خبر تک نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ ٹھیک، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا کہ آپ
خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن آپ کو جب بھی دیکھا مسجد میں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے تو دوسرے معاملات کب ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب کے کام کرتا ہوں، میرا رب میرے کام کرتا ہے۔ جب وہ صلاۃ پر قائم ہیں تو رب ان کے تمام معاملات کو بہترین طریقے سے حل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں اور پھر نظام صلاۃ پہ بات کرتے ہیں اور ہماری کس طرح سے اخلاقی تربیت میں معاون ہوتی ہے یہ نماز، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور ہمارا آج کا موضوع ہے نظام صلاۃ۔ بنیادی طور پہ ٹاپک یہ تھا اور اس کے اندر ہم مختلف جزیات پہ بات کر رہے ہیں، اور جناب قاری محمد یونس قادری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے نظام صلاۃ کو قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور نماز ایک انفرادی عبادت ہے لیکن اس کو پورا نظام صلاۃ کا نام دیا گیا ہے، یہ ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اس کو کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں؟ محترم سرور بھائی، قرآن پاک کے اندر سورہ حج میں رب کائنات نے اس کا ذکر فرمایا الذین مکناہم فی الارض، کہ رب کائنات جن کو زمین میں اقتدار عطا فرما دیتا ہے، تو فرمایا کہ جب اقتدار عطا فرماتے تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہ صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا زکوٰۃ کا انتظام کرتے ہیں، وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور تمام کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو جو رب کائنات جن کو اقتدار عطا فرماتے ہیں تو وہ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اس کے ذریعے جہنم کی آگ سے خود بھی بچیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیں۔ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے اور پیر صاحب نے فرمایا، آپ دیکھیں کہ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ قرآن حکیم کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بقیہ عبادات ہیں، جو مثال کے طور پر روزہ ہے تو وہ 2 مرتبہ اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں، یعنی دوسری مرتبہ جو ہے وہ اسی کی تکرار ہے، اسی کی تاکید ہے، اور جو حج کا ہے صرف ایک ہی مرتبہ حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لیکن قرآن حکیم کے اندر نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ 100 مقامات پر تقریباً کم و بیش رب کائنات نے حکم دیا، اور 80 مقامات پہ سری حکم دیا۔ اللہ اور پھر آپ دیکھیں پہلی جتنی امتیں تھیں تو رب کائنات نے ان کو 2 نمازیں عطا فرمائی، اور امت مصطفیٰ کو رب کائنات نے 5 نمازیں عطا فرمائی۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں جو پہچان ہے وہ نماز ہے۔ ٹھیک، اور نماز سے کی برکتیں کتنی ہیں؟ نماز کی برکتیں دیکھیں، میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ اللہ سے ہم کلامی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ملتا کیا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک منظر دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے بڑا خوبصورت چمکدار، وہ کیچڑ میں لتڑ جاتا ہے اور پھر دوبارہ دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے اور پھر چمکدار ہو کے باہر آ جاتا ہے، پھر کیچڑ میں جاتا ہے اور پھر دریا میں جاتا ہے۔ اس نے 5 مرتبہ یہ عمل کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل بتاؤ کہ یہ جو اس نے منظر دیکھا ہے یہ منظر امت مصطفیٰ کا ہے۔ فرمایا یہ جو پرندہ ہے یہ نمازی کی طرح ہے جو امت مصطفیٰ کا نمازی ہے، اور یہ جو کیچڑ ہے یہ دنیا کی گناہ، نفسانی خواہشات، آلودگی اور نافرمانی ہے۔ بندہ امت مصطفیٰ کا بندہ جب دنیا کی غلاستوں میں جائے گا، نفسانی خواہشات میں جائے گا، تو جناب گناہوں کی دل میں جائے گا، تو اس کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، نماز پڑھے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا یہ جو دریا ہے یہ 5 نمازوں کی مثل ہے کہ ایک نماز کے درمیان دوسرے نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے جبین نیاز خم کرتا ہے تو رب کائنات اس کے سارے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیتے ہیں۔ کیا بات! اور قرآن پاک نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا مرد وہ ہے، ہم کہتے ہیں مرد وہ ہے جو جناب کسی کو بچھاڑ دے، فرمایا مرد وہ ہے کہ جو جسے تجارت لین دین کا معاملہ اسے اللہ کے ذکر سے نماز سے غافل نہ کرے، وہ نماز قائم کرنے والا ہے۔ جو ہی حی علی الصلاۃ آیا، اب دیکھیں سرور بھائی جتنی رب کائنات نے عبادات کا حکم دیا، اس کا قرآن میں حکم دے دیا، لیکن اس کا اعلان کوئی نہیں ہے۔
لیکن نماز واحد عبادت ہے کہ 5 وقت اس کا اعلان کیا جاتا ہے. پہلی امتوں میں اذان بھی نہیں تھی، یہ اذان بھی امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے. تو یہ باقاعدہ اذان اعلان کیا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. فرمایا بندہ مومن وہ ہے، مرد وہ ہے کہ کاروبار میں مصروف ہے، جو ہی آواز آئی حی علی الصلاۃ وہ سارا کچھ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیات کو خم کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ جو 5 وقت کی حاضری ہے اور فرض حاضری ہے، یہ کس طرح سے اخلاقی اعتبار سے احوال کے اوپر، افعال کے اوپر، اعمال کے اوپر، تربیت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے؟ اور یہ چند گھنٹوں کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے، پھر اپنے کاموں میں جانا ہے، پھر حاضر ہونا ہے. تو یہ کس طرح سے انسان کے اوورآل اس کے ذہنی اور فکری نظام پر اثر انداز ہوتی ہے؟ میں آپ کی اجازت سے نظام صلاۃ اور اقامت صلاۃ پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اسلام نے جب نظام کی بات آتی ہے نا، نظام صلاۃ کا مطلب یہ ختم ہو جاتا ہے کہ نماز کسی کا انفرادی فعل ہے. فرض نماز فعل انفرادی ہے، لیکن اس کی رسپانسبلٹی اور اس کا قیام علی الاعلان یہ بندے کی بھی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے، اور جیسے قاری صاحب نے آیت کی تلاوت فرمائی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ہے. ٹھیک. اور دیکھیں 5 ٹائم کی اذان پورے ملک میں ہونا، اس کے بعد ایک اعلان ہے، ایک پکار ہے، ایک دعوت ہے، اور اس کے اوپر حاضر نہ ہونا یہ کتنی بڑی کوتاہی ہے. اس پر حاضری کو، اٹینڈنس کو انشور کرنا اور اس کے لیے ایسا ماحول بنانا. ماحول بنانے کا مطلب کہ ملک میں تجارت کے ٹائم، تعلیم کا ٹائم، کورٹس کا ٹائم، باقی نظام اس طریقے سے پورے ملک کا ترتیب دیا جائے کہ ملک میں بسنے والا ہر فرد، ہر طبقے کا فرد اپنی روٹین میں، اپنے معمول میں 5 وقت کی نماز کو اپنی جاب، اپنے کام، اپنی ڈیوٹیز، رسپانسبلٹی کے اندر اس کو شامل کر کے ادا کرے. ٹھیک. وہ پورا ماحول جو بنا دینا ہے گھر کا یا پورے ملک کا، یہ اقامت صلاۃ ہے. سبحان اللہ. یہ نظام صلاۃ اور اس پورے سسٹم کو نافذ کرنے کا نام یہ اقامت صلاۃ ہے. 5 ٹائم کی حاضری دیکھیں، انسان چونکہ دنیا میں آ کر اپنے پیدائش، اپنی تخلیق اور رب کائنات سے اپنے فطرتی تعلق کو بھول جاتا ہے. ٹھیک. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تعلق کو ایمان کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، عبادت کے ذریعے جوڑنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. صحیح. اس تعلق کو ایک ریگولرلی قائم رکھنے کا ذریعہ نماز اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. ٹھیک. یہ ہمیشہ انسان کو رب کی بھی یاد دلاتا ہے. جب رب کی یاد دلاتا ہے تو اس کے خالق ہونے کو، اس کے مالک ہونے کو، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں مالک یوم الدین کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ یہ لفظ تو اس کی تعریف میں ہے، یہ جملہ اس کی تعریف میں ہے، لیکن اندر اس کے راز یہ ہے کہ بندہ اس بات کو مستحضر کر رہا ہے کہ مالک اگر قیامت کے دن کا وہ ہے تو قیامت کا دن بھی یقینی ہے. جب قیامت کا دن یقینی ہے تو اس میں سوال و جواب بھی یقینی ہے، اس میں میری مسئولیت بھی یقینی ہے. تو یہ اس کو سارے دن کے لیے یاد دلانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے قائم بھی رہے، اور جب وہ دنیا میں جائے تو دنیا میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ وہ اپنے رب کو بھول جائے، اپنے مقصد تخلیق کو بھول جائے، اپنے مالک کو بھول جائے، اپنی جواب دہی کے تصور کو بھول جائے. یہ اسے یاد دلاتا رہتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس کو اگر محبت کے انداز میں دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے، یہ تمثیل ہمیشہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ایک بچہ جو ہے وہ جب دودھ پینے کی عمر میں ہوتا ہے تو وہ ٹائم ٹو ٹائم جب کھیل بھی رہا ہو نا، جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ لپک کر اپنی ماں کی گود میں آتا ہے، وہ اس کو کھینچ کر لے آتا ہے. رب کائنات کی بندے سے محبت اور بندے کی رب سے محبت اس طریقے سے ہے کہ بندہ بے چین ہو رب سے گفتگو کلام کے لیے، اس معراج اور دیدار کے لیے، اور رب بھی اپنے بندے کے رحمت نچھاور کرنے کے لیے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے اور میں اس کو اپنی رحمت سے، اپنی محبت سے نواز دوں. اور یہ ریگولر حاضری جو ہے یہ پھر اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، اس کی معاملات پر، اس کی شخصیت پر، ہر چیز پر ایک خوبصورت اور نورانی عکس ڈالتی ہے کہ جو اس کے گرد و پیش کے سارے ماحول، اس کے پورے ریلیشنز کو منور بھی کرتی ہے، اور اس کی برکتیں اس سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو عطا ہوتی. بالکل ٹھیک. بہت ساری باتیں مفتی صاحب کی گفتگو سے، سوال بھی بہت سارے نکل رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو حاضری کے لیے بلایا جاتا ہے 5 دفعہ، اس کی اصل حقیقت
اور نماز کی اس عبادت کی فرضیت کی اصل روح کو کوئی سمجھنا چاہے تو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جی بالکل سرور بھائی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ نماز میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر کو سنوارنے کے لیے لباس کا استری کر لینا یا اپنے آپ کو سنوار لینا، باطن کو سنوارنے کے لیے للہیت اور خشیت کی ضرورت ہے۔ اب اس باطن کو سنوارنے کے لیے یہ جو 5 وقتہ حاضری مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، ہم اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب باطن کو سنوارنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو پھر نماز کی روح کو ہم پاتے ہیں۔ حقیقت نماز یہی ہے نا کہ ہم اپنے باطن کو سنواریں۔ ہم یہاں کھڑے ہو کر یہ تو کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں، لیکن ما سوی اللہ سے پاک ہو کر پھر ہم اس بات کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں اور دل سے تصدیق بھی کریں کہ واقعی اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور ہم جب اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اس میں بھی یہ خیال کہ ما سوی اللہ سے ہم پاک ہو کر اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہی جو ہے صراط مستقیم طلب کر رہے ہیں، اور پھر اپنی تمام انانیت کو چھوڑ کر جب بندے کی یہ دیکھیں نا، ہمارے جسم کی سب سے پاکیزہ جگہ ہمارا سر ہے، ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، زمین پر جا کر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ سبحان اللہ۔ اب اس وقت ہم اپنے آپ کو مکمل گرا کر، اپنی انانیت، اپنے آپ کو چھوڑ کر پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ تو ہی سب سے بلند و بالا ہے۔ یہ نماز کی حقیقت اور روح ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ ہم اگر آئے ہیں یہاں تو للہیت اور خشیت کے ساتھ، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی وہ لوگ جن کی نمازیں ریاکاری کی ہیں، جو دکھلاوے کی ہیں، ان کے منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ قبول کن کی جاتی ہیں؟ جو للہیت اور خشیت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر جھکتے ہیں۔ امام حناتی علیہ رحمہ نے کا ایک قول ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 تاریکیاں اور ان کے لیے 5 نور ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قبر ایک تاریکی ہے اور نماز اس کے لیے نور ہے۔ جب ہم للہیت اور خشیت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اپنے ظاہر کو، اپنے قالب کو ہم اللہ کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، لیکن قالب کو نہیں جھکاتے، ہم اپنے قلب کو سنوارتے ہیں، اور جب ہمارا باطن سنور جاتا ہے تو ہم نماز کی حقیقت کو پا لیتے ہیں، اور اسی سے ہماری روح کو بالیدگی ملتی ہے۔ ٹھیک، قاری صاحب کچھ آپ بھی اس میں ایڈ فرمائیں، نماز کی جو حقیقت پہ بات کر رہے ہیں، اس کی مقصدیت پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ کچھ آپ بھی عطا فرمائیں۔ سر مقصدیت یہی ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے فرمایا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب رب کائنات نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اگر ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جبین نیاز خم کر رہے ہیں، اور اگر ہم برائی بھی کرتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے نماز کی روح کو نہیں پایا۔ خالق کائنات نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ فرمایا میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ جناب فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ فرمایا جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ خلوتوں میں، وہ جلوتوں میں رب کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، اسی آیت کے اندر 3 مرتبہ صلاۃ کا لفظ ہے۔ فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا اچھا نماز کی روح کیا ہے، کہ نماز سے خشیت اور خشوع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی نماز کا ٹائم ہوتا، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو ہی نماز کا ٹائم ہوتا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم محو گفتگو ہوتے تو آپ پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ میں نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ فرمایا کون عائشہ؟ کہا عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی۔ کہا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ یا رسول اللہ ابو قحافہ کا بیٹا۔ فرمایا میں نہیں جانتا۔ نماز سرکاری دور میں ادا کی، ادا کرنے کے بعد دوبارہ حجرہ میں تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ ادھر اذان کا ٹائم ہوا اور بلاوا آیا اور میں نے اپنا تعارف کروایا، آپ نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے باپ کا تعارف کیا، آپ نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو صرف مولا کی پہچان باقی رہ جاتی ہے۔ ٹھیک، تو پھر یہ دیکھیے گا کہ مولا کائنات جب نماز کا ٹائم ہوتا تو اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ تو آپ فرماتے کہ میں اللہ کی امانت ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ بہت اہم بات ہے، اور ایک سوال چھوڑتے ہوئے واپس آتے ہیں تو اس پہ قبلہ مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ نماز میں کیفیت کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتی تو پھر شاید ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام ARY QTV کے لاہور اسٹوڈیوز سے، اور آج نظام صلاۃ پہ، نماز کی اہمیت پہ، اس کی افادیت پہ، اس کی حقیقت پہ، اس کی مقصدیت پہ، اور اس پہ، اور وہ جو اثرات بندہ مومن پہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نماز میں چونکہ کیفیت کا ہونا ضروری ہے، ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو یا رب اس کو دیکھ رہا ہے، یہ دونوں کیفیات تو خود ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیفیت نہیں ہوتی تو خیر ہے نہ پڑھیں نماز۔ نہیں، دیکھیں اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کا تعلق فرضیت سے ہے، کیفیت سے نہیں۔ سبحان اللہ، بالکل، یعنی آپ کا نماز میں دل نہیں بھی لگ رہا، آپ پھر بھی پڑھیں گے، وہ حاضری ہے، لگوانی یہاں تک کہ دیکھیں نماز با جماعت کا کیا فلسفہ ہے۔ حالانکہ عبادت کی اصل روح تو تنہائی اور تخلیہ ہے، جی، لیکن جماعت سے فرض کیوں پڑھوائے جا رہے ہیں؟ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے کسی کے دل میں ریاکاری بھی آ رہی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی ہے، وہ اس خدشے کی وجہ سے جماعت کو ترک نہیں کر سکتا۔ اسے خیالات کئی لوگ کہتے ہیں بہت آتے ہیں تو پھر اس میں کیا تو اس کا کیا ہے؟ اس وجہ سے وہ اپنی جماعت کو بھی ترک نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک، تو اس کا تعلق ایک تو فرضیت کے ساتھ ہے، اور دنیا میں ہماری زندگی میں ایسی بہت ساری اور مثالیں ہیں کہ ہم بہت سارے کام نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک، لیکن ہم وہ کرتے ہیں، ہم ساری زندگی وہ کرتے رہتے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن ساری زندگی رہتے ہیں۔ خیال ہے ان سے پوچھیں تو بچہ ان کا اسکول نہیں جا رہا، پڑھتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ٹھنڈے سے بھیج رہے ہیں۔ تو اس کا تعلق کیا مطلب ہے؟ فرضیت کے ساتھ ہے، ڈیوٹی کے ساتھ ہے، آپ کو ہر صورت میں جانا ہے۔ ایک اور بات اس میں، انسان بنیادی طور پہ اس کا جو نفس امارہ ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، اس کو بہلانے کی اور اس کو اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ اور اس موانست اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور انس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بندے کا تعلق اپنے رب سے ہو جاتا ہے محبت والا، پھر اسے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی اس کو جگائے، کوئی اس کو کہے، یا وہ ایک لذت ہے، ٹھیک، وہ ایک نشہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا، عبادت کا، سجدے کا، اس کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کا، اس سے ہم کلام ہونے کا ایک لطف ہے، ایک سرور ہے۔ جب وہ مل جاتا ہے تو پھر بندہ مومن بے چین ہوتا ہے کہ کب اذان ہوتی ہے اور میں دوبارہ اس سرور اور کیف کو پانے کے لیے رب کی بارگاہ میں کب حاضر ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور اس میں اگلی بات یہ کہ اس کیفیت کے نہ ملنے کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیفیت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ٹھیک، کیفیت اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ اس کے اور کئی عوامل ہیں، خارج میں کئی عوامل ہیں۔ مثال کے طور پر رزق حلال، دیگر برائیوں کو نہ چھوڑنا، دیگر بہت سارے گناہوں میں ملوث رہنا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے انسان کو اس کی عبادت میں لطف نہیں آ سکتا، اثرات اس کے اثرات اس کی طبیعت روح کے اوپر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ جب ساتھ ان آداب کا بھی خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا بھی لحاظ رکھے، اپنی عجز و انکساری کا بھی خیال رکھے، محبت کو درمیان میں لائے، دھیان زیادہ رکعتوں کے پورا ہونے پہ نہ ہو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور محبت کے ساتھ ہو، جب اس کیفیت سے پڑھے گا تو اسے لطف آئے گا۔ جب وہ شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اس میں برکت ہوگی اور وہ یقیناً اس میں لطف پائے گا اور اس کو کیفیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان کی گئی، ایک تو ہم فرضیت نماز کی بات کر رہے ہیں، نظام صلاۃ کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ راتوں کو، ان کی راتیں جو ہے وہ بسر ہوتی ہیں سجود میں، قیام میں، اللہ کے حضور گر گڑاتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سجدہ ریزیاں کرتے ہوئے، اس پہ کچھ روشنی فرمائیے۔ یہ تو فرضیت سے آگے والی بات ہے۔ جی بالکل سرور بھائی، سورہ فرقان کے جو آخری آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے وَعِبَادُ الرحمان کہہ کے پکارا گیا، سبحان اللہ، جو رحمان کے بندے ہیں، رحمان ہی خطاب فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں۔ اب ان بندوں کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا وہ جو جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، اور ان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ان کی جو راتیں ہیں وہ سجود میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کے جو شب و روز ہیں رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر، وہ سر رات جو ہیں وہ اپنے رب سے لو لگائے جو ہے اپنے رب سے کلام کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی صفات کیا ہیں؟ جو جاہلین ان کے پاس، جہلاء کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہیں
نہیں ہوتا. وہ دنیا میں رہتے ہیں تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان سے درگزر کر کے وہ جو ہے آگے نکل جاتے ہیں, لیکن ان کی ہمہ وقت جو لو لگی ہے وہ اپنے رب سے لگی ہے, اور ان کے ذکر کی کیفیت یہ ہے وہ سب سے کٹ کر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. پھر حال یہ ہو جاتا ہے وہ خود سے بھی کٹ جاتے ہیں اور اپنے رب کے ہو کر رہ جاتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ بندے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, جن کی راتیں قیام اللیل میں گزر جاتی ہیں, وہ اپنے رب کی امید اور ڈر سے رہتے ہیں. حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی بہت اپنا طویل عمر تھی, 100 سال کے قریب عمر تھی, لیکن ساری زندگی رات کو بستر پہ نہیں لیٹے. یہ آخری وقت تھا, وہ بستر وصال تھا جس پر آپ کی اپنا پشت لگی. ساری رات, ساری زندگی اس عمر پہ گزری کہ رات اپنے رب سے کلام کرتا رہوں اور اپنے رب کا دیدار پاتا رہوں, اور اپنے رب کی جو وہ نوازشات ہیں, جو اللہ کا کرم ہے, جو فضل ہے, جو رب کا اپنے بندوں پر ہوتا ہے, اور یہی صفات اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں. وہ دنیا میں رہتے ہیں, وہ کہیں میں رہتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, بیاہ شادی میں چلے جاتے ہیں, لیکن ان کی کیفیت, ان کا حال جو ہے وہ یہی رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ہو کر رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو سوجدہ کچھ نہیں. جی بالکل, ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہاتھ کارول دل یار. سبحان اللہ. ہمہ وقت یہ کیفیت رہتی ہے. بالکل ٹھیک. قاری صاحب قبلہ جو آج کے اس موضوع کی مناسبت جو سے آپ نے بات کی تھی نا خشوع کے حوالے سے, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. بغیر خشوع کے تو نماز ہی نہیں ہے. ٹھیک, بندہ کوشش کرے, اللہ پاک خشوع عطا فرماتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, فرمایا یاتی زمان یصلون ولا یصلون, لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں گے بڑی جامع مسجد میں, لیکن کسی کی نماز نہیں ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے آ کے نماز پڑھی, اور جناب وہ بڑی سرعت کے ساتھ پڑھ رہا تھا, تو جس طرح کوا ٹھونگے مار رہا ہے. تو سرکار دو عالم نے بلایا, فرمایا کب سے پڑھ رہا؟ 40 سال سے پڑھ رہا. فرمایا تیری نماز ہی قبول نہیں ہے. تو اگر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے, خشوع و خضوع والی جو نماز ہے, کریم آقا نے فرمایا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ جو نماز بندہ پڑھتا ہے تو اس انداز میں پڑھے کہ وہ کأنک تراہ فإنہ یراک. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ کیفیت نہ ملے تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایک نور بن جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اور جا کے عرض کہتے ہیں مالک اس نے نماز کی حفاظت کی ہے اور بڑی خشوع سے پڑھی ہے, مالک تو اس کو معاف کر دے. ابھی بندہ سلام نہیں پھیرتا کہ وہ خشوع و خضوع جو نور بن کے جاتا ہے نا, وہ واپس آتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. قبلہ مفتی صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ نماز پڑھتا رہے. اللہ اکبر. اس کو چاہیے کہ نماز پڑھتا رہے, یہ نماز پڑھتا رہے گا, یہ نماز ایک دن اس سے برائی چھڑوا لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, جناب قاری محمد یونس قادری صاحب, جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب, اور جناب عادل بشیر صاحب. ابھی کلام ہم آپ سے لیتے ہیں. جناب امجد اسلام امجد صاحب کا وصال یہ رمضان المبارک سے چند دن پہلے ہوا. ان کی ایک نعت میں نے پڑھی ہوئی ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور وہاں کے آداب سے متعلق ہے. انہیں بھی بڑی پسند تھی, اور دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو الحمدللہ بہت اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کہ شہر نبی ہے سامنے آہستہ بولیے, شہر نبی ہے سامنے آہستہ بولیے, دھیرے سے بات کیجئے آہستہ بولیے, دھیرے سے بات کیجئے آہستہ بولیے, ان کی گلی میں دیکھ کے رکھیے ذرا قدم, ان کی گلی میں دیکھ کے رکھیے ذرا قدم, خود کو بہت سنبھالیے آہستہ بولیے, ان سے کبھی نہ کیجئے اپنی صدا بلند, ان سے کبھی نہ کیجئے اپنی صدا بلند, پیش نبی جو آئیے آہستہ بولیے, پیش نبی جو آئیے آہستہ بولیے, ہر ایک سے کیجئے گا یہاں مسکرا کے بات, ہر ایک سے کیجئے گا یہاں مسکرا کے بات, جس سے بھی بات کیجئے آہستہ بولیے, جس سے بھی بات کیجئے آہستہ بولیے, آداب یہ ہی بزم شہ دو جہاں کے ہیں,
دو زانو ہو کے بیٹھیے آہستہ بولیے واہ واہ آداب یہی بزم شہ دو جہاں کے ہیں دو زانو ہو کے بیٹھیے آہستہ بولیے امجد وہ جان لیتے ہیں سائل کے دل کی بات امجد وہ جان لیتے ہیں سائل کے دل کی بات پھر بھی جو دل مچل اٹھے آہستہ بولیے آہستہ بولیے ناظرین اکرام انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ہمیں کلام شامل کرنا ہے ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیوز سے جاری رہیں گی میزبان سرور نقشبندی کو لاہور اسٹوڈیوز سے اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد بسم اللہ آپ سا دونوں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں آپ سا جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور جو بھی کیسے پلٹ مدینے نہ گئے بس یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں آپ سا جہاں میں نظر آیا ہی نہیں ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان